بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا. رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب الزکوٰۃ سے آج درس کا آغاز ہوتا ہے. راوی حدیث سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پچھلی جو طویل حدیث تھی وہ بھی حضرت معاذ کی تھی، اور اس میں اونٹ، بکری، چاندی اس کا نصاب بیان کیا گیا تھا. اس حدیث کے اندر گائے کا نصاب ہے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثه الى الیمن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا یمن کی طرف. امرہ ان یاخذ من کل 30 بقرة تبیعا او تبیعۃ، اور آپ نے ان کو حکم دیا کہ ہر 30 گائے پہ وہ ایک تبیع یا تبیعہ لیں. تبیع کس کو کہتے ہیں؟ 1 سال پورا کر چکا بچھڑا، اور تبیعہ 1 سال پورا کر چکی بچڑی، ٹھیک ہے، بچیا. اور اس کو تبیع اس کو کہتے ہیں کہ یہ پیچھے چلنے والا، ماں کے پیچھے چلنے والا، یعنی ابھی چھوٹا ہے، وہ 1 سال کا ہے، تو وہ 30 گائے کے اوپر ایک تبیع ہے. وَمِن كُلِّ 40 مُسِنَّةً، اور ہر 40 گائے پر ایک مسنہ ہے. مسنہ کس کو کہتے ہیں؟ 2 دانتا جانور. وہ 2 دانتا جانور، یعنی 2 سال پورے کر چکا ہے جو، اور اس کے 2 دانت سامنے کے آ گئے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مسنہ، ٹھیک ہے. وَمِن كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرِيًّا، اور ہر حالم سے، حالم کتنا؟ بالغ، ہر بالغ شخص سے 1 دینار، او عدلہ معافرین، یا اس کے برابر معافری. معافر جو ہے یہ ہمدان کا ایک قبیلہ تھا، اور وہ لوگ کپڑا بناتے تھے اور عمدہ قسم کا کپڑا ہوتا تھا. تو 1 دینار لیا جائے گا ہر بالغ پر، یا اس کے اس کی قیمت کے برابر جو تھان ہوگا کس چیز کا؟ معافری کپڑے کا، وہ لیا جائے گا. یہ کس بالغ سے؟ یہ ہے جزیہ ہے. یہ جزیہ ہے ذمیوں پر جو متعین کیا گیا ہے اسلامی شریعت کے، اسلامی حکومت کے اندر. جو غیر مسلمین اور امن طریقے سے رہیں ان کے لیے یہ جزیہ ہے. اب آپ تصور کریں کہ اس چیز کو آج کے میڈیا نے بہت زیادہ اسلام کے خلاف بطور ہتھیار جزیہ کو استعمال کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیے یہ جزیہ جو ہے، دیکھیے کتنا بڑا غیر انسانی ہے، اور وغیرہ وغیرہ ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی نظام کے اندر زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے، اور آگے حدیث آ رہی ہے کہ جو زکوٰۃ نہ دے اس کو اس کے عوض میں جو ہے اس سے مزید اس کا نصف مال جو ہے اس کا بطور اس میں جرمانہ اس سے لے لیا جائے گا. تو اسلامی ریاست کے جو مسلم شہری ہیں وہ زکوٰۃ دینے کے پابند ہیں، وہ زکوٰۃ دینے کے پابند ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اس چیز کے بھی پابند ہیں کہ وہ جہاد بھی کریں. اس چیز کے بھی پابند ہے کہ جب نفیر عام ہو تو ہر شخص جو ہے، کوئی شخص گھر نہیں بیٹھ سکتا، اور سب نے نکلنا ہے اسٹیٹ کا دفاع کرنے کے لیے، ڈیفنس کرنے کے لیے. اس کے برعکس جو ذمی ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کریں اسلامی اسٹیٹ کے اندر، اور سیکیورٹی انجوائے کرے. کوئی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جا کے جنگ اور جہاد میں شریک ہو، اور اس کے عوض میں صرف وہ اپنا سال میں جزیہ کے نام سے ٹیکس دیتا ہے. تو اس میں کون سی غیر انسانی ہے؟ ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، صرف ایک پروپیگنڈا ہے. اور اس میں بھی تاریخ کا بڑا عجیب واقعہ ہے کہ قتیبہ ابن مسلم باہلی نے جب یہ کاشغر کا علاقہ جو سنکیانگ جو آج کل کہلاتا ہے چائنا کا، یہ اصل میں شمالی ترکستان ہے،
یہ مسلم اسٹیٹ تھی شمالی ترکستان کے نام سے، اور یہ جب اس پہ چائنا نے قبضہ کیا تو اس کا نام بدل کے انہوں نے سنکیانگ رکھ لیا، جس کا جو کیپٹل ہے اس کو کاشغر کہا جاتا ہے۔ تابہ خاک ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے تابہ خاک کاشغر، یہ کاشغر وہ ہے۔ تو قتیبہ ابن مسلم باہلی کو وہاں سے اپنی حکومت چھوڑ کے واپس جانا پڑا، دارالخلافہ سے پیغام آیا، کوئی اسباب تھے جس کی وجہ سے جانا پڑا اس کو۔ تو اس نے جاتے ہوئے جو وہاں کے شہری تھے ان سب کا جو لیا ہوا جزیہ تھا سب کا واپس دے دیا، کہا ہم نے آپ سے جزیہ لیا تھا آپ کی حفاظت کے عوض میں، لیکن چونکہ ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں لہٰذا ہم آپ کا مال آپ کو واپس دے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے چیز۔ ہاں ہاں، جزیہ کی مقدار بھی جو ہے زکوٰۃ سے کم ہوتی ہے۔ تو یہ ہے، اور یہ جو گائے کے نصاب کے بارے میں جو حدیث ہے تو یہ امام نبوی نے کہا کہ اس باب میں یہ سب سے صحیح حدیث ہے۔ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه أحمد وأبي داود أيضا ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم۔ حضرت عمرو بن شعیب وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں۔ یہ عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی والی روایت اکثر آتی ہے، تو کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ عمرو بن شعیب صاحب کون ہیں کہ جو اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے نہ دادا کا نام بتاتے ہیں؟ تو یہ کون صاحب ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا؟ یہ عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یاد رکھنا۔ عمرو کے والد کون ہیں؟ شعیب۔ تو عمرو اپنے والد شعیب سے روایت کرتے ہیں، شعیب اپنے والد محمد سے روایت کرتے ہیں۔ شعیب کے والد جو محمد ہیں ان کی وفات شعیب کی 55 میں ہی ہو گئی تھی۔ شعیب تھے یتیم، اور انہوں نے اپنے دادا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی جو ہے کیا کہتے ہیں اس میں تربیت میں کفالت میں گزارا ہے۔ تو شعیب جو ہے تو عمرو ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ، تو یہ جد جو ہے وہ یہاں پر محمد نہیں بلکہ کون ہے؟ جد ثانی ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص۔ تو آپ کو پتہ ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص مکثرین فی الحدیث میں سے ہیں، جن کے بہت زیادہ حدیثیں ہیں، تو ان میں ہیں۔ تو ظاہر ہے ڈائریکٹ ان کے نام سے تو حدیثیں آپ نے بہت پڑھی ہیں، لیکن یہ نام تھوڑا سا اجنبی تھا کہ یہ بات وہاں جا کے پہنچے گی۔ تو یہ یاد رکھنا، عمرو ابن شعیب ابن محمد ابن عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ عمرو ابن عاص ان کی کوئی خوبی خصوصیت؟ اور داہیت العرب اور کون کون سے ہیں؟ معاویہ، حضرت امیر معاویہ، اور باقی کوئی جاہلی شعراء ہیں شاید اہل اسلام میں حضرت امیر معاویہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت عمرو ابن عاص۔ داہیت العرب، داہیہ کہتے ہیں انتہائی ذیق اور انتہائی دانشور قسم کے شخص کو۔ تو اس کی جمع دہات ہے، دہات العرب ثلاثۃ، دہات العرب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اتنی کامیابی کے ساتھ جو حکومت کی ہے، اور ان کی اسی اعلیٰ ترین جو انتظامی صلاحیتیں ہیں، انہی کو تسلیم کرتے ہوئے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حق میں خلافت سے تنازل بھی کیا۔ تو یہ ان کی عظیم جو خوبیاں ہیں حکمرانی کی اس کا ثبوت ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہات العرب میں سے ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ ہیں، حضرت عمرو بن عاص۔ عمرو بن عاص کی کوئی اور خوبی، کوئی اور خاص بات، کوئی لقب ان کا؟ فاتح مصر، فاتح مصر۔ فاتح ایران کون ہے؟
سعد بن ابی وقاص تھے. ٹھیک ہے جی. یہ عمرو بن العاص تھے جو جاہلیت کے دور میں اس کے دربار میں گئے تھے نجاشی. تو اب یہ روایت کیا ہے؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرمایا کہ تو خذوا صدقات المسلمین علی میاہم، مسلمانوں کا سب کے صدقات یعنی ان کی زکوٰۃ جو ہے ان کے پانیوں پر وصول کی جائے، ان کے پانیوں پر وصول کی جائے. اور ابو داؤد میں یہ ہے کہ ولا تؤخذ صدقاتهم الا فی دورہم، اور ان کے صدقات ان کے گھروں میں ہی وصول کیے جائیں گے. پانیوں پر کا کیا مطلب ہے کہ جن لوگوں کا اونٹ ہے، گائے ہے، بکریاں ہیں، وہ جس جگہ چرتی ہیں اور جس جگہ جس پانی پہ وہ پیتی ہیں جو ان کا پنگھٹ ہے، تو وہیں پر تو ظاہر ہے وہ سارے کے سارے یکجا ہوتی ہیں. تو حکومت کے جو عاملین زکوٰۃ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں جائیں اور وہاں جا کے ان سے وصول کریں. یہ نہیں کہ ان کو مجبور کریں گے جی ادھر آؤ اپنا مال گنواؤ اور ہمیں جاؤ اس میں سے دو، بلکہ خود وہاں پر جائیں. اسی طریقے سے ولا یؤخذ صدقاتهم الا فی دورہم، اسی طریقے سے ان کے صدقات ان کے گھروں میں جا کے لیے جائے گا. دار جو ہے نا، دار اصل میں گھر کو بھی کہتے ہیں اور دار محلے کو بھی کہتے ہیں. تو جہاں سے جس جگہ سے جا کے لینا ہے تو اس علاقے سے جا کے ان سے، اس بستی سے ان کا وہاں پر آپ نے لینا ہے. ٹھیک ہے جی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی المسلم فی عبده صدقۃ رواہ البخاری ولمسلم لیس فی العبد صدقۃ الا صدقۃ الفطر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس علی المسلم فی عبده ولا فی فرسہ صدقۃ، مومن پر، اس کے بندے میں، اس کے غلام پر اور اس کے گھوڑے پر صدقہ نہیں ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کسی کے پاس کتنے بھی غلام ہو تو غلام پر اس کا کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی کے پاس کتنے بھی گھوڑے ہوں تو گھوڑے کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ اگر کوئی گھوڑے بطور تجارت رکھتا ہے تو پھر اس کی تجارت کی جو آمدنی ہے اس آمدنی سے اس کو زکوٰۃ دینی ہے. اور فرمایا لیس فی العبد صدقۃ الا صدقۃ الفطر، اور غلام پر کوئی جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے مگر صدقہ فطر. صدقہ فطر اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا، وہ معاف نہیں ہے. اچھا، ابن حزم جو اس حدیث کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ صاحب زکوٰۃ گھوڑے آپ کے پاس ہزاروں بھی ہوں، اگر اس سے آپ جتنا بھی کاروبار کرتے ہیں اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن یہ غلط ہے. اگر وہ اپنے گھر کے استعمال کے لیے یا کسی اپنے ذاتی استعمال کے لیے چاہے کتنے بھی ہوں تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں. لیکن اگر وہ گھوڑے کی تجارت کر رہا ہے تو اس کی تجارت کی آمدنی سے اس کو نہیں کرنا. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. اچھا، بحز بن حکیم اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. اب یہ بھی جو ہے باپ اور دادا کی کہانی آ گئی. تو یہ کون ہے؟ بحز ابن حکیم ابن معاویہ ابن حیدہ. بحز ابن حکیم ابن معاویہ ابن حیدہ. اب جو معاویہ ابن حیدہ جو ہیں یہ صحابی رسول ہیں. معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ صحابی رسول ہیں. اور حکیم کیا ہیں؟ تابعی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں اور صحابی کو دیکھا ہے. تو بحث کیا ہے؟ تبع تابعی. تو یہ روایت ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. بحث ابن حکیم نبی ہی انجدی میں یہ لوگ، ٹھیک ہے. وہ فرماتے ہیں فی کل سائمۃ ایبل، ہر چرنے والے کیا کہ سائمت ایبلن، ہر چرنے والے اونٹ. تو یہ گئے اونٹوں میں بھی سائمہ کا مطلب جو باہر چرنے والے، جو گھر میں آپ کے پاس آپ جن کو فیڈ دے رہے ہیں اس میں نہیں، باہر چرنے والے تمام اونٹوں پر کیا ہے؟ فی کل 40 بنت لبون، ہر 40 پر ایک 2 سال کی اونٹنی ہے، بنت لبون ہے، ٹھیک ہے. لا تفرق ابل عن حسابها، کوئی بھی جو ہے اونٹ اس کے حساب سے کیا ہے؟ جدا نہیں کیا جائے گا.
مطلب کیا وہ یہ جو پہلے بھی گزر چکا ہے کہ لا یجمع بین متفرقین ولا یفرق بین، تو وہ چیز جو ہے تبدیلی اس میں نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. من اعطاها متجرا بها فله اجرها، جو اس کو جو اجر و ثواب کی نیت سے زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس کا اجر اس کو ملے گا. تو چٹی نہیں ہے، اجر کی نیت رکھنی ہے تو ظاہر ہے اس کا اجر ملے گا. ومن منع فإن أخذوها وشطر ماله، اور جو اس سے روکے گا، منع کرے گا کہ صاحب میں زکوٰۃ نہیں دیتا، تو ہم اس سے زبردستی لے لیں گے اور اس کا نصف مال بطور جرمانہ بھی وصول کریں گے. عظمت من عظمات ربنا، یہ ہمارے رب کے تاکیدی حکموں میں سے تاکیدی حکم. عظیمت کس کو کہتے ہیں؟ وہ حکم کہ جس کے اندر مشقت ہو اور جو تاکیدی طور پر جس کا حکم دیا گیا. اور پھر فرمایا لا يحل لآل محمد منها شيء، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں سے کوئی کچھ بھی نہیں. یہ جو ہم لے رہے ہیں گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو زکوٰۃ فرض کر رہے ہیں اور وصول کر رہے ہیں، اس میں آپ یا آپ کی آل کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو صدقات جو ہے نا، جو فرض صدقات ہیں اس میں آل محمد کو نہیں دے سکتے. البتہ جو نفلی صدقات ہیں اگر کوئی ضرورت مند ہے سادات میں سے تو اس کو دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو آل محمد سے مراد کیا ہے؟ بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہیں، یہ دو لوگ ہیں کہ جو بنو ہاشم جو سمجھے جاتے ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.